बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तारी में कुछ 2-3 घंटे रहते और हमने सोचा कि इससे पहले कि दिन ख़त्म हो, एक नया दिन शुरू, आपको बताते चलें ये कि कल हमने आज सुबह इनफैक्ट एक असेसमेंट दी थी कि जुडिशरी के मामलात लगता है कि अंदर खाने बेहतरी की तरफ जाएंगे और कि एक यूनाइटेड फ्रंट लेके वो सामने आगे बढ़ेगी, लेकिन वो गलत साबित हुआ क्योंकि ये जो अब खबरें आई हैं और हमने ज़रा और इंक्वायरी की, पता वता किया तो पता चला कि जो कल मीटिंग हुई थी उनके दरमियान और जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के, वो बस एक सरसरी मीटिंग थी और कोई इट वाज़न्ट पर्टिकुलरली प्लेजेंट और कॉमराडरी वगैरह ऐसे नहीं कि जी वो जो एक शिकवे शिकायतें वो ख़त्म हो गए। तो और बहरहाल शिकवे शिकायत भी ये कहा जाएगा दोनों तरफ से कि जी कोई हमारा पर्सनल तो मामला नहीं है, बट एनीवे अभी हमें जो 3 इंडिकेटर्स मिले हैं, जो 3 अहम डेवलपमेंट्स है जिसके हवाले से पता चलेगा वेयर दिस मैटर इज़ हेडेड। नंबर 1 तो 8 मेंबर बेंच बनाया है चीफ जस्टिस साहब ने। वो 8 जो लोग हैं वो सब वो हैं जिन्होंने, इनमें से किसी ने जस्टिस साहब जो चीफ जस्टिस है उनके हवाले से कोई तनकीदी बात नहीं की, कोई डिसेंटिंग नोट नहीं लिखा। जो अभी देखा हालिया हमने कुछ दिनों में ये मामला सामने आए, तो ये वो सब हैं जो जिस सब उनको अपने बेंचेस पे बिठाते रहे हैं और वो हैं जिन्होंने कोई इस तरह तनकीदी बात नहीं की। और जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब भी हैं जिनके खिलाफ आपको मालूम है रेफरेंस है, और चीफ जस्टिस साहब ने कहा था इनके लिए मैं लोगों को इशारा दे रहा हूँ जो इनके खिलाफ हैं, जब उन्होंने जजमेंट दी थी इस पे इलेक्शंस पे, पंजाब के इलेक्शंस पे। तो ये सो बेसिकली, और जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब हैं उनको अपने बेंचेस पे मोस्टली बिठाते हैं। जस्टिस आयशा साहब हैं, ये वो, तो अगर हम ये कहें कि दिस इज़ अ बेंच ऑफ जजेस जो कि जस्टिस साहब चीफ जस्टिस साहब फील्स कंफर्टेबल विद, ये भी हम बात कर रहे थे, किसी ने कहा जी ऐसा बेंच होना चाहिए कि वो बेंच पे बैठ के कोई और बातें ना और मामलात ना उठा दें, क्योंकि ये जो ये प्रोसीजर्स प्रैक्टिस का जो बिल है उसको अब ओवरटर्न ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट करेगा। वो कहेंगे कि जी जो फेडरल लेजिस्लेचर है उसमें जो मेरा ख्याल है उसका पॉइंट 55 है, आर्टिकल 55, वो ये कहता है कि जो पार्लियामेंट है वो जो फेडरल सेटअप है वो अलावा सुप्रीम कोर्ट के वो चेंजेस ला सकते हैं रूल्स वगैरह में। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए दे विल हैव टू गो, द गवर्नमेंट विल हैव टू गो अकॉर्डिंग टू वो जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जो अपील का राइट है उसके लिए जाना पड़ेगा उनको फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो एक ये हमने आपको जैसे बताया कि जो बेंच बना है, बेंच चीफ जस्टिस साहब उन लोगों के साथ जो कंफर्टेबल है, तो 8 लोगों का बेंच है। तो नंबर्स आपके सामने आ गए, 7 का बेंच, 15 जजेस हैं, तो 8 जजेस चीफ जस्टिस साहब इज़ कंफर्टेबल विद। तो ये 8 जजेस हैं और वो जो मामला है इसका प्रोसीजर्स और प्रैक्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो एक्ट जो है वो अभी तो कल वो उनको समन देंगे जो अटॉर्नी जनरल वगैरह है, तो कल तो वकील आएंगे, उसके बाद समन दिया जाएगा और लगता ही है कि स्टेज पे आ जाएगा तो कानून भी नहीं बन पाएगा। और ये बहुत से लोगों ने कहा कि ये बड़ी अनयूजुअल बात है कि चीफ जस्टिस साहब ने एज अ बिल, अभी बिल ही है तो उस पर इन्होंने मेंटेनेबिलिटी भी अपेरेंटली हो जाएगी, क्योंकि आर्ट इतना बड़ा बेंच बनाया है, ये देख कर बनाए, मेंटेनेबिलिटी भी हो जाएगी इस चीज़ की और इस मामले की, और इस पे हेयरिंग भी होगी जो कि कभी हुआ नहीं पहले। वो जो सब बात कर रहे हैं उसकी हस्पा बिल की, लेकिन वो एक बड़ा मुख्तलिफ था, वो तो सुप्रीम कोर्ट को भेजा था उस वक्त के जो मिलिट्री प्रेसिडेंट थे जनरल मुशर्रफ ने भेजा था कि इस पर आप अपनी राय दें, तो इट वाज़ अ वेरी डिफरेंट मैटर। बहरहाल तो ये अनयूजुअल है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि इलीगल है या क्या है। तो बट ये आपको शो करता है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उसको प्रैक्टिस प्रोसीजर्स एक्ट को फौरी तौर पे उसको रोकना चाहेंगे इन द ट्रैक्स। वो लॉ भी नहीं बन पाएगा और हुकूमत के पास एक दफ़ा ये हो जाएगा मामला तो फिर उनके पास कोई बज़ाहिर हम लीगल एक्सपर्ट्स बेहतर जानते हैं, बज़ाहिर नहीं लगता कि गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन होगी वंस द सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस 8 जो हैं उसको सपोर्ट कर दें, स्टे ऑर्डर उस पर दे दें।
تو ایک تو یہ معاملہ ہو گیا. تو پھر چیف جسٹس صاحب ول اسٹے ود ہز پاورز ایز تھنگز آر رائٹ ناؤ جب تک کہ وہ ریٹائر نہیں کرتے. نمبر 2 جو الیکشن کا معاملہ ہے, چیف جسٹس صاحب نے جو وہ ہم نے دیکھا جو نوٹس آیا اس میں بڑی کلیئرلی کہا کہ یہ کنٹیمپٹ کا معاملہ بھی بنتا ہے, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہم ادھر لے کے جائیں بات کو. فی الحال ابھی چیمبر میں ہیئرنگ ہوگی آن فرائیڈے, اور اس میں انہوں نے جو سیکرٹری انٹیریئر اور سیکرٹری فائنینس کو بلایا, پلس انہوں نے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو بلایا, اور وہ پوچھیں گے کہ جی پیسے کیوں نہیں آپ نے دیے. جیسے ہم نے کہا وہ کہا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے جو اس وقت وہ سرکولر آیا اس میں لکھا کہ دس از obviously a میٹر جو کنٹیمپٹ کا بنتا ہے, لیکن بہرحال وی وانٹ ٹو آسک دا گورنمنٹ کے پیسے کیوں نہیں دیے. تو اسٹیٹ بینک کے گورنر کو بلانے پہ لوگوں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے, یہ سیکرٹری کے لیول تک تو بلانا ٹھیک تھا, تو اگر اسٹیٹ بینک کے گورنر کو بلانا ہے کہ یعنی جو پیسوں کو سنبھال رہا ہے اس سے اوپر لیول پہ کہ جو سب رکھوالی کرتے ہیں پیسوں کی, تو انہوں نے کہا کہ اسی حوالے سے پھر آپ بلائیں آرمی چیف کو, کیونکہ اگر وہ نہیں دے رہے, ٹروپس نہیں دے رہے اور سیکیورٹی کے لیے فورسز نہیں اویلیبل, تو الٹیمیٹلی جو جس کے پاس کمانڈنگ پوزیشن ہے فورسز کی وہ تو آرمی چیف ہے. تو انہوں نے کہا جی اگر گورنر کو بلا رہے ہیں اسٹیٹ بینک میں تو ان کو بھی بلا لیں بہرحال. اور تو یہ متوقع ہے کہ اپنی چیمبر میں ہیئرنگ کر کے وہ دا کورٹ, وہ چیف جسٹس صاحب ان کے 2 ساتھ جو بیٹھے ممبرس, دے کین ایکچولی سے کہ جی آپ پیسے دیں, دے کین آرڈر دا اسٹیٹ بینک کے آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے, اب اتنا پیسہ آپ ہمیں دے دیں الیکشنز کے لیے 10 ارب جتنا بھی ہے. تو یہ فرائیڈے کو اس کی ہیئرنگ ہے, اور شاید اس کے بعد پرابیبلی یہ معاملہ منڈے کو پھر سے اٹھا لیا جائے. اور یہ بات کلیئر ہے کہ یہ دونوں معاملات میں الیکشنز کے حوالے سے بھی وہ فوکس اس پہ کریں گے اور اس کو پش کریں گے معاملے کو کہ جی پیسے آپ دیں اور الیکشنز کی تیاری کریں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پہ کوئی, یہ تو جو ہم آج صبح بھی آپ سے کہہ رہے تھے کہ کوئی یہ ایکسٹریم سٹیپ نہیں لیں گے, کہ اس وقت لگ رہا ہے کہ جیسے ہی ول ناٹ, دا چیف جسٹس ول ناٹ گو فار کنٹیمپٹ کا ہو اور ان کو کنٹیمپٹ لگا دیں اور جو پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیں. یہ بظاہر لگ نہیں رہا, لیکن یہ ضرور لگ رہا ہے کہ ہی از سیریس, اور یہ ایکشن کوئی نہ کوئی پیسے کے حوالے سے ڈائریکٹلی لیں گے, اینڈ ہی ول گیو ڈائریکشنل آرڈر کہ یہ پیسے مہیا کیے جائیں. اچھا, جو تیسرا معاملہ ہے وہ کچھ اسی سے جڑا ہے جو آج ہم بات آپ سے صبح کر رہے تھے. یہ بار بار ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب سے بات کی اور کہا کہ جی آپ اس کو سلجھائیں معاملے کو آپ, اور یہ بھی بات کچھ ہو رہی ہے کہ ایک دن میں الیکشنز کر دیے جائیں پورے ملک میں, اور پیسے کی بات ایک جگہ ہے لیکن ساتھ ساتھ کہ گفتگو ہو حکومت کے درمیان اور اپوزیشن کے درمیان. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن سے بات کرنے کے لیے بہت سے لوگ پیپلز پارٹی کے بھی کہہ رہے ہیں اور بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بات ہونی چاہیے, اور چیف جسٹس صاحب بھی کچھ یہی پیغام بھیج رہے ہیں حکومت کو. اب کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, دیکھیے یہ معاملہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی شاید یہ حکومت الیکشنز کروا دے گی لیکن وہ چاہتی کہ کیمپیننگ کے لیے ٹائم نہ ملے پی ٹی آئی کو. ہمیں نہیں لگتا کہ یہ الیکشنز جو ہیں وہ حکومت موڈ میں نہیں ہے کہ ابھی کروائے, اور ایک دن کروانے کے لیے الیکشنز, ایک دن کو سب الیکشنز کروانے پروونشل اور فیڈرل. وہ لگ رہا ہے کہ دیر از اے گروئنگ تھنکنگ کہ بھئی یہ بہتر طریقہ ہے, لیکن اس کے لیے بات چیت کرنا لازمی ہوگی. حکومت کی طرف سے بھی کوئی کمیٹی کا نام نہیں, کچھ نہیں, اب کس سے بات کریں, اگر اپوزیشن بھی کہتی ہے اچھا ہم بات کرتے ہیں, بٹ ہو ٹو ٹاک ٹو. اور دوسرا معاملہ یہ کہ جہاں تک بات کرنے کا تعلق ہے اور الیکشن کا تعلق ہے تو وہ حکومت کی طرف سے اور اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کہا جاتا ہے بار بار کہ وہ بھی دیر آلسو ہیپی کہ الیکشنز جلدی نہ کروائے جائیں اور عمران خان صاحب کے حوالے سے پریشر ڈالا جائے. اور ہم کہیں گے کہ یہ بس بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ یہ معاملات ادھر پہنچ گئے ہیں, کس کی شادی, ڈیٹ کیا, عدت کیا, یہ معاملات کیا, وہ کیا. اور یہ ملک دیکھیے گا کہ وہ ادھر کلثوم نواز صاحبہ بستر مرگ پر پڑی تھی اور یہاں کہا جاتا کچھ نہیں ہے, ڈرامہ ہے. یعنی کہ بس بڑا افسوس ہوتا ہے.
اور ہم سوچتے ہیں کمال ہے، سبحان اللہ اس طرح کی لیڈرشپ کی کہ بس آپ ایک جو سلسلہ ہے سیاست کا اس کو تو اب گٹر میں ہی اتار دیا آپ نے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ شادی اور یہ تمام معاملات دین میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لا اکراہ فی الدین، ادھر بھی آپ نے کچھ نہیں چھوڑا سیاست میں اور پاور کی گیم میں، کیا کیا چیزوں کو کھینچ کے اپنے ہاتھ میں ریاست نے لے لیا، سیاست میں نے لے لیا۔ اور ایک ہمارا جو ایسپیکٹ ہے بہت پریشان کن ہے، آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، گالم گلوچ، اور ادھر یہ ان کی بات ہوئی بشرا بیوی کی عمران خان کی، ادھر سے ان کا جوابی جو حملہ، جوابی وار، اور پھر پیچھے چلے گئے اور کیا کیا۔ اللہ ہمیں ان مشکلات سے نکالے۔ اور آج حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کا دن تھا، اور مولا علی کے ان کی کردار، ان کی سیاست، ان کا علم دیکھیں تو وہ اشرف المخلوقات کا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا حضرت علی کو کہتے تھے کہ یہ میں علم کا شہر ہوں، یہ اس کا دروازہ ہے، اور کیا کیا، اور ان کی صفات تھیں، ان کی سیاست دیکھیں کیسی تھی، اور ان کا کردار دیکھیں، اور ان کی بات دیکھیں، اور ان کا ان پہ دشمن نے ان پر چڑھ بیٹھا اور ان پر تھوکا اور وار کرنے لگا تھا، تو حضرت علی نے کہا اتر جاؤ، میں تمہیں وار نہیں تم پہ کروں گا، کہ میں ذاتی حساب کتاب کے لیے نہیں تمہیں مار سکتا، اور بس میں تھا کہ وہ اس کا سر قلم کرتے۔ تو یہ وہ کردار دیکھیں، اور یہ تو کمال ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ جی چاہے اسلام کا نام لیں، چاہے ریاست مدینہ کا لیں، چاہے اپنا جو بھی سیاستدان ہے اس ملک میں، جو سیاستدان ہیں، حد کر دی آپ لوگوں نے کہ تہذیب اور تمدن، خاص طور پہ تہذیب کو کہاں اپنے بالائے طاق رکھ کے کدھر آپ لے گئے لوگوں کو۔ بہت زیادہ افسوس ہے، اور اسٹرانگلی کنڈیم کہ یہ کورٹ میں یہ معاملہ عدت کا چلا گیا۔ بہت گھن آتی ہے ان معاملات سے، اور اتنی گھن آتی ہے کہ جب مریم نواز کی والدہ جب شی واز آن ہر ڈیتھ بیڈ، کس لیول پر ہم اتر جاتے ہیں۔ اور پھر ابھی مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے اتنی بک ہو رہی ہے، اس پر ایسی واہیات خرافات چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، بس کیا کریں، یہ ٹٹ فور ٹیٹ لگا ہے، آپ ہی لوگوں نے اس کو شروع کیا، آپ ہی لوگ اس کو ختم کریں گے۔ بہرحال ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو دیٹ۔ تو وہ معاملات اب اس طرح کے ہیں کہ یہ 3 جو ایشوز ہیں، دیکھتے ہیں اس پہ بات آگے کہاں بڑھتی ہے، لیکن فی الوقت the tension is rife and ripe، اور it will play itself out۔ یہ 3 معاملات پہ دیکھتے ہیں ہم۔ ہماری طرف سے جتنا ہی، شب بخیر، خدا حافظ، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔